ایک شرابی کو نماز کی حالت میں موت کیسے آ گئی؟ ایک شرابی شراب پیتا پیتا ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر زمین کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ وہاں پر کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس کاغذ کے اوپر یا اللہ، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس شرابی نے شراب کی بوتل پھینکی اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر چوم کر کے خوشبو لگا کے ایک تہ لگا کر دیوار کی سوراخ میں رکھ دیا، اور وہاں سے چلتا چلتا آگے مسجد میں پہنچا۔ جب مسجد میں گیا تو وہاں پر جا کے وضو خانے کے اوپر وضو کرنے لگا۔ جب وہ وضو کرنے لگا تو اس کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا انسان وہ تعجب کرنے لگا، سوچنے لگا کہ لو جی اللہ کی شان کہ ایک شرابی وہ بھی وضو کرنے آ گیا۔ تو پھر اس شرابی نے اس کو اشارہ کیا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں۔ خیر، وضو کر کے جب وہ ٹوپی پہننے کے لیے ایک کٹوری جو رکھی ہوئی تھی وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک بندہ پہلے وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی تعجب سے دیکھنے لگا، لو جی ایک شرابی ہو کے وہ آج نماز کے لیے آ گیا اللہ کے گھر میں۔ اور جا کاکا، تیرا کیا کام، یہ اللہ کا گھر ہے، تو کون سی نماز پڑھنے کے لیے، جا شراب پی۔ یعنی اس طرح کے الفاظ اس کو بولنے لگ گیا۔ آخر کار وہ بندہ جو شرابی تھا انہوں نے کہا جا میں اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں تو میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے آیا ہوں، تو کون ہوتا ہے روکنے والا، تو اپنی عبادت کر، تو اپنی نماز پڑھ۔ خیر، شرابی جو ہے چل پڑا، آگے نماز شروع کی۔ نماز جب پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کرتے کرتے اس کی نظر اس شرابی کے اوپر پہنچی، وہ بھی تعجب کرنے لگ گیا، سوچنے لگ گیا کہ یہ تو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں اس کو کہ وہاں پر باہر شراب کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی، شراب پی رہا تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ بھی مسجد آ گیا ہے۔ نوجوان جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا اٹھا، قرآن پاک رکھا اور باری کے اندر رکھ کے وہ دوسرے نمازی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس کو کہتا کہ دیکھو یہ شرابی ہے، میں باہر دیکھ کے آیا ہوں، یہ شراب پی رہا تھا، اب یہ دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کی شان ہے۔ اب وہ دونوں توبہ کرنے لگ گئے کہ دیکھیں اللہ کی حکمت۔ اب وہ دونوں اٹھے، جا کے امام صاحب کے پاس پہنچے، سلام کیا، عرض کیے، یا امام یہ دیکھیں یہ لڑکا ایک شرابی ہے نوجوان، اس کو ہم باہر دیکھ کے گلی کے اندر یہ شراب پی رہا تھا اور ابھی آ کے یہ اللہ کے گھر میں آ گیا، آپ اس کو بھگاؤ یہاں سے، یہ شرابی ہے، ہم نہیں تو اس کے پیچھے اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو کسی بندے کو چاہے وہ گناہگار بھی ہو ہم اس کو نہیں نکال سکتے، یہ اللہ کی کرم نوازی، انہوں نے اپنے گھر میں بلا لیا اس کو، آپ اس طرح نہ کریں، نہ ضد کریں، ان کو نماز پڑھنے دیں۔ چلیں اٹھیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ تکبیر پڑھیں۔ جب امام صاحب نے ان کو کہا تکبیر پڑھو تو وہ نوجوان اٹھا، تکبیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ شرابی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تکبیر پڑھی گئی، امام صاحب نے کھڑے ہو کے جماعت شروع کرنے لگے تو وہ شرابی بھی ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے لگ گیا۔ امام صاحب جب رکوع میں گئے تو وہ شرابی جو تھا وہ بھی رکوع میں گیا، رکوع کے بعد سجدہ کیا، لیکن کیا خبر کہ اس کا آخری سجدہ ہو۔ جب امام صاحب نے دوسرے سجدے کے لیے اٹھے تو دیکھا تو وہ شرابی سجدے کی حالت میں اٹھ نہیں سکا۔ اب امام صاحب نے نماز مکمل کی اور وہ دوسرے جو نمازی تھے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھو ان کو ابھی بھی شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، نماز شراب پی کے آیا، نماز پڑھنے آ رہا ہے، سجدے کی حالت میں سو گیا ہے۔ اب اس شخص نے اس کو جھنجھوڑا، ہلایا تو لیکن وہ نہ ہلا۔ آخر کار ان کو جب ایک سائڈ پہ کرنے لگے تو وہ بندہ سجدے کی حالت میں دوسری سائڈ پہ گر گیا۔ جب وہ دوسری سائڈ پہ گرا تو نمازی بھی اور امام صاحب بھاگ کے آئے، ان کو اٹھانے لگے کہ بھائی اٹھو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مرنے لگے، اٹھانے لگے، بھائی اٹھو کیا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے
دل کی دھڑکن کو بھی چیک کیا گیا، لیکن یہاں سے محسوس ہوتا تھا، پتہ لگتا تھا کہ وہ خالق حقیقی کے پاس پہنچ گیا ہے۔ آخرکار وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے واقعی ہی وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا تھا، اس کی روح قبض ہو گئی تھی۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا دیکھو، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے پتہ لگا کہ گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ کوئی خبر نہیں کہ کوئی بندے کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بندوں کی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ تو کوشش کریا کریں کسی مسلمان بھائی کو برا بھلا نہ کہا کریں کہ یہ شرابی ہے، یہ جناب گناہ گار ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ نہیں، بلکہ نیکی کی دعوت تو دینی چاہیے لیکن برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول بندہ ہے، کون گناہ گار بندہ ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔